آج فیصلہ سنا دیا گیا جج صاحب کی طرف سے عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یونیورسٹی کیوں بنائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کیس جس میں میاں نواز شریف کو سزا بنتی ہے، ان کے خلاف مقدمہ بنتا ہے، 9 ارب روپیہ انہوں نے کمایا، انہوں نے کھایا، انہوں نے رشوت لی، اس کیس میں عمران خان کو سزا سنا دی گئی جس کو القادر ٹرسٹ کیس کہا جاتا تھا۔ اور یہ حکومت اتنی زیادہ شرمندہ تھی، اتنی زیادہ ان میں جرت نہیں تھی، اتنی زیادہ ان میں ہمت نہیں تھی کہ اس کیس کو القادر ٹرسٹ کیس کا ہی نام دیا جاتا۔ پہلے القادر ٹرسٹ کو نام دیا گیا تھا، بعد میں اس کا نام 190 ملین پاؤنڈ رکھ دیا گیا۔ کیوں شرما رہی تھی بتاتے ہوئے کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ بہرحال عمران خان کی طرف سے آج ہی کہا گیا تھا کہ میرے خلاف فیصلہ دے کے یہ اپنا منہ کالا کریں گے، اور انہوں نے اپنا منہ کالا کر لیا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ دنیا بھر میں ان کا مذاق اڑے گا، اور مذاق اڑ رہا تھا، اڑ رہا ہے، اور آئندہ بھی اڑے گا۔ دراصل اس میں پکڑ میاں نواز شریف کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ معاملہ کہاں سے چلا تھا؟ معاملہ ملک ریاض حسین سے چلا تھا، جنہوں نے ایک پراپرٹی خریدی، وہ حسن نواز کی پراپرٹی تھی جس کی ڈبل قیمت ادا کی گئی۔ تو اس سے برطانوی ایجنسی کو شک ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پراپرٹی 20 ملین پاؤنڈ کی ہے، یہ خرید لی گئی 40 ملین پاؤنڈ کی۔ تو اس پر انویسٹیگیشن ہوئی تو جو پیسہ پاکستان کے حصے میں آنا چاہیے تھا وہ پاکستان آ گیا۔ کہاں پہ گیا؟ سپریم کورٹ میں گیا۔ اس میں عمران خان کی طرف سے 1 ٹکا بھی وصول نہیں کیا گیا۔ عمران خان نے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنائی، وہاں پہ آج میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس پر لوگ اپنے ویلاگ بھی کر رہے ہیں، ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، پروگرام بھی کر رہے ہیں، انٹرویوز بھی وہاں پہ جا کے ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ بچے بتا رہے ہیں کہ کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے یہ یونیورسٹی کام کر رہی ہے، اور اس میں عمران خان کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ ناصر جاوید رانا صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا۔ لکھا کس نے تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جسٹس وابڈا کی طرف سے یہ فیصلہ، کیونکہ وابڈا کئی روز سے کہہ رہے کہ عمران خان کو اس میں بھی سزا ہوگی۔ دیگر بھی اس طرح کے جسٹس وابڈا جیسے لوگ دعوے کر رہے تھے کہ عمران خان کو اس میں سزا ہوگی۔ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیا یہ جج صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ ناصر جاوید رانا کے ساتھ؟ بہرحال جج صاحب کی طرف سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے، شاید وہ غصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ناصر جاوید رانا جیل میں گئے، وہاں پہ انہوں نے عدالت لگائی، اور اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ فیصلہ مؤخر ہو چکا تھا۔ یہ فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا تھا 18 دسمبر کو، پچھلے مہینے بتایا گیا کہ محفوظ فیصلہ 23 دسمبر کو سنایا جائے گا، لیکن اس روز یہ فیصلہ شاید غیر محفوظ ہو گیا۔ پھر کہا گیا کہ 6 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا، تو کہا گیا کہ 6 کو نہیں، اب 13 کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ 13 کو جج صاحب آئے، بیٹھے۔ اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ تو نہ سنایا، لیکن کہا کہ آج ملزم اور ان کے وکلا نہیں آئے تو 17 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ پہلے جب بھی فیصلے مؤخر ہوئے جج صاحب کی طرف سے نہیں، بلکہ مسلم لیگ نون کے جو حامی صحافی ہیں، ہم ان کو ٹاؤٹ نہیں کہتے، ہم ان کو لفافہ نہیں کہتے، ہم ان کا اور بھی کوئی نام نہیں دیتے، نہ رکھتے ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے کہا گیا کہ فیصلہ آج نہیں آئے گا، کل نہیں آئے گا، پرسوں نہیں آئے گا۔ تو ان کی طرف سے بتایا جاتا رہا کہ فیصلہ کب نہیں آئے گا، کب آئے گا، اور پھر آج فیصلہ سنا دیا گیا جج صاحب کی طرف سے۔ عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یونیورسٹی کیوں بنائی ہے۔ وہاں پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، گریجویشن ہو رہی ہے۔ ملک کے پسماندہ علاقوں سے بھی بچے اور بچیاں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو بھی قوم ملزم کی حیثیت سے 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عمران خان کو 10 لاکھ جرمانہ بھی کیا گیا ہے، بشرا بی بی کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ تو دراصل یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ ٹرمپ کے خلاف دیا گیا ہے، کیونکہ ٹرمپ کی نظریں، ٹرمپ انتظامیہ جو آنے والی ہے 2-4 روز کے بعد وہ حلف اٹھانے والے ہیں، ان کی نظریں پاکستان کی سیاست پر ہے، خصوصی طور پر عمران خان پر ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ پہلے ان کے ساتھ کس طرح سے زیادتی ہوتی رہی ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ ایک ستم اور میری جان کے ابھی جان باقی ہے۔
ایک اور ظلم کر دیا گیا، ستم کر دیا گیا ان کو۔ اس کیس میں بھی جو بے بنیاد جھوٹا لغو کیس ہے، سزا سنا دی گئی، تو ٹرمپ تک بھی معاملات پہنچ رہے ہیں۔ پہلے بھی ٹرمپ کی طرف سے عمران خان کی رہائی کی بات کی گئی تھی، تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے جب ٹرمپ اور ان کے جو مشیر ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، وہ بار بار عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، ان کی نظریں ادھر ہی ہیں، تو آپ نے جو فیصلہ دیا ہے ٹرمپ کو چڑھانے کے لیے فیصلہ دے دیا ہے کہ آؤ بتاؤ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو دیکھتے ہیں ٹرمپ کا اس پر کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو ویسے تو پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پاکستان آزاد ہے، خود مختار ہے، لیکن اس طرح کا ظلم، بے بنیاد کیس جس میں کسی بندے کو 14 سال باندھ کے رکھ دیا جائے، تو اس پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جن کو لوگوں کو یقین ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ جعلی، جھوٹے، بے بنیاد لغو مقدمات بنائے گئے ہیں، وہ پھر اپنا رد عمل بھی دیتے ہیں۔ رد عمل کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کے بس میں ہو سکتا ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ٹرمپ اس پر کیا رد عمل ان کی طرف سے اب آتا ہے اور 20 جنوری کے بعد آتا ہے، کیونکہ زلمے خلیلزاد کی طرف سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا تھا، 3 باتیں انہوں نے کی تھی، جن میں یہ بھی تھا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے 20 جنوری سے پہلے ان کی حلف برداری سے پہلے، لیکن انہوں نے کہا کہ آؤ میدان میں، ہم عمران خان کو، آپ کہتے ہو رہا کر دو، ہم ایک اور مقدمے میں عمران خان کو فکس کر رہے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے اس کیس میں پوری دنیا کیا رد عمل دیتی ہے۔ اس فیصلے پر پی ٹی آئی کی طرف سے جشن منایا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون والے وہ تھوڑا نیمے ہو کے پھر رہے ہیں، شرمندہ سے ہیں۔ پہلے بھی ان کی طرف سے کئی مرتبہ اپنی نجی محفلوں میں کہا گیا کہ عمران خان کو جس طرح سے انتخابات سے قبل ایک سزا، دوسری سزا، تیسری سزا سنا دی گئی، اس سے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، عمران خان کی مقبولیت آسمانوں تک چلی گئی، اور وہ باقاعدہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ عزت والا کیس وہ تو بالکل بے بنیاد تھا، باقی کیسز بھی اسی طرح کے تھے۔ تحریک انصاف والے کیوں جشن منا رہے ہیں، کیوں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ اب جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پہ اپیل ہوگی، وہاں پہ پوری دنیا کی نظر بھی ہوتی ہے اور جج بھی آزاد ہوتے ہیں، اس طرح کے جج نہیں ہوتے جس طرح کے یہ تھے۔ اور پھر تحریک انصاف والے اس لیے بھی خوش ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک ہمایوں دلاور اور شاہ رخ ارجمند ان کی تعیناتی نہیں ہوئی۔ اس مقدمے کو ڈیلے کیا جا رہا تھا کہ ان کو تعینات پہلے کر دیا جائے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے علاوہ ایک بھی جج وہاں پہ ایسا نہیں ہے جو بک گیا ہو، کمپرومائز ہو گیا ہو، جو کسی کے کہنے پر فیصلے کر سکتا ہو۔ تو ان کو انتظار تھا کہ پہلے ہمایوں دلاور اور شاہ رخ ارجمند کو وہاں پہ لایا جائے۔ وہ جج ہیں، عمران خان کو سزائیں سنا چکے ہیں، ان کی نامینیشن ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بننے کے حوالے سے، ابھی پروسیس ان کا جاری ہے، ابھی تک ان کی اس طرح سے تعیناتی نہیں ہو سکی، تو اس سے پہلے یہ معاملہ وہاں پہ جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا۔ تحریک انصاف والے اس لیے مطمئن ہیں اور خوش ہیں کہ وہاں پہ معاملہ جائے گا، وہاں پہ مقدمہ جائے گا، تو وہ جج صاحبان جو ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، ابھی تک یہ والے وہاں پہ نہیں گئے، جو جس عامر فاروق کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، تو وہاں پہ معاملہ جائے گا، تو اس کیس کو بھی باقی کیسوں کی طرح اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ وجہ ہے تحریک انصاف کے اندر اس فیصلے پر اطمینان کی، خوشی کی، جشن کی، اور مسلم لیگ نون والے وہ شرمندے سے مایوس ہو کے اس فیصلے پر پھر رہے ہیں، بلکہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے یہ فیصلہ کتنا زیادہ سود مند سیاسی طور پر ہو سکتا ہے۔ جس طرح اور جتنا ٹوٹو بٹوٹوں کو عمران خان کے خلاف فیصلہ آنے کا علم تھا اور یقین تھا، بالکل اسی طرح سے عمران خان کو، بشرا بی بی کو، تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی اتنا ہی یقین تھا، اسی لیے بشرا بی بی اپنا سامان پیک کر کے ساتھ لے گئی تھی اور ان کے لیے کمرہ بھی تیار کیا گیا تھا۔ جیسے ہی فیصلہ سنایا جاتا ہے، جج صاحب کو بڑی بھرپور سیکورٹی میں وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں یا کسی کو سلامی دینے کے لیے چلے گئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی بشرا بی بی کو بھی ان کے سیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔